نیوز ہیڈ کوارٹر۔ السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرا نجم اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں گے۔ کپتان کو جیت کا یقین، معیشت کس نے تباہ کی، شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، اور تیل جلد سستا کرنے کا وعدہ۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے فریضہ حج کی۔ دنیا کا عظیم الشان اجتماع آب و تاب سے جاری ہے۔ مینا کی خیمہ بستی عازمین سے بھر گئی، فضائیں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ لاکھوں فرزندان اسلام کا رات مینا میں قیام، عازمین نماز فجر کے بعد خطبہ حج سننے عرفات روانہ۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ دنیا بھر کے 10 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے عازمین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ سعودی عرب کا بڑا اعلان۔ سعودی عرب کی حکومت نے حج کے خطبے کا اردو سمیت 14 زبانوں میں ترجمہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حج کا خطبہ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ دیں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کی جانب سے ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کو حج 2022 کے لیے خطیب مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم 9 ذی الحج کو عرفات کی مسجد النمرہ سے حج کا خطبہ دیں گے۔ میدان عرفات حجاج کا استقبال کے لیے تیار۔ حجاج یہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ حجاج مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور رات قیام کریں گے۔ حج کا خطبہ سنیں گے اور نماز ظہر اور عصر باجماعت ادا کریں گے اور طلوع آفتاب تک قیام کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی التجا کریں گے۔ شناختی کارڈ اور راشن لوڈ۔ نون لیگ نے لاہور کے حلقہ پی پی 170 میں دھاندلی کا نیا طریقہ نکال لیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز ٹرک نون لیگ کے امیدواروں کے دفاتر کے باہر پہنچا دیے گئے۔ پی پی 170 میں عوام سے شناختی کارڈ، یوٹیلیٹی سٹورز کا آٹا، چینی اور گھی عوام میں تقسیم ہونے لگا۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پری پول دھاندلی کا فوری نوٹس لے۔ ووٹ کو عزت دینے کے بعد نون لیگ کا نعرہ بن گیا شناختی کارڈ دو راشن لو۔ نون لیگ نے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ مسلم لیگ نون نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ٹرک امیدواروں کے دفاتر پر پہنچا دی۔ لاہور کے حلقہ پی پی 170 میں عوام سے شناختی کارڈ لے کر انہیں آٹا، چینی اور گھی دیا جانے لگا۔ نون لیگ کے امیدوار امین چودھری اور ان کے بھائی اون چودھری نگرانی کر رہے ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا، ضمنی انتخابات میں حکومت نے دھاندلی کا آغاز کر دیا۔ وہاں سے لوگوں کے شناختی کارڈ اکٹھے ہو رہے ہیں اور انہیں آٹا جو ہے وہاں سے وہ ان کی سیل شروع کی ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کو یہ نظر آتا ہے اس وقت کہ جب الیکشن کے اندر صرف 10 روز باقی رہ گئے ہیں، اس طرح کی بلیٹنٹ جو ہے انٹرفیئرنس جو ہے، کیا آپ قابل گرفت نہیں سمجھتے؟ سینیٹر اعجاز چودھری سمیت دیگر امیدواروں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پری پول دھاندلی کا فوری نوٹس لے۔ حکومت کی چیف الیکشن کمشنر پر مہربانیاں۔ سکندر سلطان کی اہلیہ کو چیف کلیکٹر کسٹمز پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ رباب سکندر کو ڈی جی آئی پی آر انفورسمنٹ سے چیک کلیکٹر کسٹمز تعینات کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا برہمی کا اظہار، کہا الیکشن کمیشن تو اب ایک ڈمی ادارہ بن کر رہ گیا ہے۔ کمشنر صاحب کو بڑی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے پورے خاندان کو ایڈجسٹمنٹس کروائی ہیں نون لیگ میں، جو چیف کلیکٹر اپریزمنٹ ان کو جو لگایا گیا ہے وہ کسٹمز کی پروبیبلی سب سے زیادہ جو لوکیٹو پوسٹ ہیں ان میں سے ایک ہے، اور ظاہر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ سے زیادہ تو کوئی اور افسر یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، اور ان کو جو آج یہ تعیناتی ملی ہے وہ بڑے اچھے وقت جو ہے وہ اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے یہ تعیناتی دی جائے تاکہ 17 تاریخ کا الیکشن جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ گزر جائے۔ میں حیران ہوں کہ اس میں کوئی ان میں شرم نہیں ہے، اس حکومت میں بھی کوئی حیا نہیں ہے۔ جس قسم کا یہ اقدامات کرتے ہیں، اپنی پالیسیز کو رکھتے ہیں، کہ شرم آتی ہے کہ ہم کس قسم کی
جو اس وقت سوسائٹی ہے اور اس کو جو ہے ملک ہے اور نظام ہے جس کو ہم جو ہے وہ ہم کدھر لے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کسی ادارے کا کوئی بھرم جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا ملتان میں انتخابی مہم کے دوران تقریب سے خطاب، کہا کہ یہ ملک کا نظام آپ کو کرپشن کی طرف مجبور کرتا ہے۔ کیا آج کا نظام آپ کو حلال کمانے دیتا ہے؟ 50 وزیر اعظموں سے عمران خان کی زیادہ عزت ہے۔ بڑا سخت اس لیے کہ روز روز کی بڑھتی ضرورتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہمارا منافع کا مارجن جس طرح روز بروز کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، کیا میں اپنے منافع کے اس ٹارگٹ کو حاصل کر پاؤں گا جو میرا جائز حق ہے، یا یہ ملک کا نظام جو سود پہ مبنی ہے، جو آپ کو کرپشن کی طرف مجبور کرتا ہے؟ اگر میں حلال پہ کاروبار کروں گا تو کسٹم کا کلیکٹر کیا مانگے گا، ادارے کا ہیڈ کیا مانگے گا، انکم ٹیکس آفیسر بھی کچھ مانگتا ہے، اور ڈپٹی کمشنر یا جو بھی سرکاری ملازمین ہیں، کیا آج کا نظام آپ کو حلال پہ جینے دیتا ہے؟ جس نے اللہ کے نظام پہ غیرت کھائی اس کو دیکھو آج اقتدار میں نہیں، لیکن 50 وزیر اعظموں سے زیادہ عزت ہے عمران خان کی۔ اس مہینے یا اگلے مہینے تک الیکشن ہو جائیں گے، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے پھر دعویٰ کر دیا۔ پروگرام میری جنگ میں کہا کہ یہ الیکشن ملک کی سالمیت سے تعلق رکھتا ہے، 17 جولائی کی تاریخ انتہائی اہم ہے۔ عمران خان اب عوام کی آواز بن چکا ہے۔ معصوم سے آیا کہ الیکشن کرا دو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہو جائیں، یہ 40-45 دنوں میں ہو جائے، الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا میرے مولا کو من۔ یہ الیکشن ملک کی 17 کی تاریخ بڑی اہم ہے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں بہت بڑا ایک آواز ہے عمران خان کی، کیونکہ جنہوں نے یہ مراسلہ بھیجا اور جنہوں نے یہ سامراجی لوگوں نے، ایجنٹوں نے، ان کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتا تھا۔ میری توقع سے زیادہ عمران خان کے اس امریکن مراسلے کے ریئیکشن پر لوگ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، وہ مضبوط ہوا ہے اور وہ گھروں میں گھس گیا۔ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، اگر کوئی خفگی ناراضگی ہے تو وہ دور ہو سکتی ہے۔ میں اگر عمران خان نے یہ کہا ہے، کیونکہ عمران خان نے جب مجھے روکا تھا تو میں نے تو رابطے ختم کر دیے، حالانکہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نہیں کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں یا نہ دیں، یا انٹرویو دیں یا نہ دیں، یا یہ بات کریں نہ کریں۔ آدمی کو دو طرف تو نہیں چلنا چاہیے، یا ہاتھ آسمان پہ لگائے یا پاؤں زمین پہ لگائے۔ میں عمران خان کے ساتھ تھا اور ہوں اور رہوں گا۔ ایسی کر دی ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں اپنا پیسہ رکھنے کو تیار نہیں، ان کے پاس لانگ ٹرم پالیسی ہی نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کی بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو، کہا 95% عوام کو عمران خان کی حکومت سے بہتری کی امید تھی۔ یہ ملک عوام کا ہے اور عوام کو ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ جب انویسٹمنٹ مانگتی ہے اسٹیبلٹی، جب اسٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے تو انویسٹر بھی آتا ہے، پیسے بھی لاتا ہے، لگاتا بھی ہے، لانگ ٹرم پالیسیز بھی دیکھتا ہے۔ یہ تو تباہی ہے، ان کی تو پالیسی کوئی نہیں۔ کون آپ مجھے بتائیں نا، آج تو گاڑی کوئی نہیں خرید رہا۔ ان کی تو حکومت کا اگلے ہفتے کا نہیں پتہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، ان سے بات کون کرے گا؟ دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا، دیکھیں یہ تو رائٹ اور رانگ کی جنگ ہے نا، صحیح اور غلط۔ ہم نے سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لائن کے کس طرف کاؤنٹ کرنا۔ کیا آپ ان چوروں کے ساتھ اپنے آپ کو گنوائیں گے، کھڑے ہو کے گننا چاہتے ہیں، یا آپ ایک خوددار اور خود مختار پاکستان، ایماندار لیڈرشپ، وفادار لیڈرشپ، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ رائٹ اینڈ رانگ کی جنگ ہے۔ اور اب بات کریں گے کراچی کے شہریوں پر ایک اور ستم، بجلی آئے نہ آئے اضافی بل ضرور آئے گا۔ نیپرا کے الیکٹرک کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 9 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے چکا ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں کے لیے بجلی 7 روپے 90 پیسے بڑھائی گئی ہے۔ بجلی پھر مہنگی، عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ملک بھر میں بجلی کی قیمت کر دی الگ الگ، ملک بھر کی الگ، کراچی والوں کے لیے الگ۔ ملک بھر کے لیے 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ، جبکہ صرف کراچی کے لیے 9 روپے 52 پیسے بڑھا دیے۔ اس طرح کراچی کے عوام پر بڑا بجلی بم گرا دیا۔ نیپرا کا کے الیکٹرک کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 9 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مئی کا FCA صارفین سے 2 ماہ میں وصول کیے جائیں
जाएगा। जुलाई में सार्फिन से ₹2.63 चार्ज किया जाएगा। अगस्त में ₹6.89 चार्ज किया जाएगा। मुल्क भर में ₹7.90 फी यूनिट बढ़ाए गए। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फैसला CPPA की दरखास्त पर किया गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मजीद 1.32% इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 33.66% तक पहुँच गई। नाअहल नालायक इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। इदारे शुमारियात की महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। हालिया हफ्ते पेट्रोल 6.36% और डीजल 5.6% महंगा हुआ। नाअहल नालायक इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। इदारा शुमारियात की महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मजीद 1.32% इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 33.66% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 5 अशिया सस्ती, 16 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्ते में पेट्रोल 6.36% और डीजल 5.6% महंगा हुआ। LPG 12.33% महंगा हुआ। एक हफ्ते में घी का 2.5 किलो का डिब्बा 1.64% महंगा हुआ और आलू 2.57% महंगा हुआ। लहसुन की कीमत में 5.6% इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते आटा, दाल चना, दाल मसूर, अंडे, दही, चावल, चीनी, दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ। सूद सब तबाह कर देगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 1.25% का इजाफा कर दिया गया। शरह सूद रिकॉर्ड 15% पर पहुंच गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कहते हैं कि शरह नमूद सिर्फ 6% है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। शरह सूद ना बढ़ाते तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती थी। आइंदा साल मुआशरी नमूद 3 से 4 रहेगी। महंगाई की शरह बढ़कर 18 से 20% रहेगी। स्टेट बैंक और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किलात पैदा कर रहा है हमारे आम आदमी के लिए। तो महंगाई को कंट्रोल करना अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। स्टेट बैंक की मॉनेटरी रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। मेजर सेंट्रल बैंक से सारे हेड्स आए हुए थे और वो बहुत परेशान है सारे, क्योंकि दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो रही है। इस किस्म की इन्फ्लेशन हमने कोई 50-60 सालों के बाद देखी है दुनिया में, और ये सब के लिए एक चैलेंज बन गया। पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है। इन्फ्लेशन को हम 18 से 20% देख रहे हैं अगले साल। उम्मीद है एक हफ्ते में तेल और घी 150 रुपए सस्ता होगा। तेल की कीमत में आलमी कमी का फायदा सही वक्त पर आवाम तक पहुँचाएंगे। आवाम पर महंगाई बम गिराने के माहिर मिफ्ता इस्माइल ने आवाम को सब स्पाक दिखा दिए। दूसरे जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इमरान हुकूमत के अच्छे फैसले को तस्लीम करके अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया। कहा, साबका हुकूमत ने कतर के साथ अच्छा मुआहिदा किया। आज इसी फैसले की बदौलत हमें गैस मिल रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारे पास आइंदा सर्दियों के लिए गैस नहीं है। हुकूमत गैस की खरीदारी के लिए टेंडर कर रही है, मगर कोई नहीं आ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।